بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ دھوکہ، فریب، پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، صرف یا اللہ کہو۔ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں؟ وہ چند آیتیں پڑھتے ہیں جو ان آیتوں کے بیس پر انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ ارے بھائی، اللہ کو کسی کو پکارنے سے دشمنی نہیں ہے۔ خدا کے واسطے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اور جو نماز پڑھتے اس سے اندازہ لگا لو یار۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ تو تم پتہ نہیں کہاں سے جاہل آ گئے، کہتے ہو پکارو گے تو شرک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اور پھر کہتے سے اونلی یا اللہ، صرف یا اللہ کہو۔ یار کیسی باتیں کرتے ہو تم لوگ؟ پورا قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس اجمعین تک ہے، اس میں تمام انبیاء کی دعائیں موجود ہیں اور ان کا پکارنا موجود ہے۔ تم کسے بیوقوف بنا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، الحمد سے لے کے والناس اجمعین تک جو انبیاء نے اللہ کو پکارا، نبیوں نے اللہ کو پکارا، کہیں بھی لفظ یا اللہ آیا ہے؟ جاہل بناتے ہو، بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو۔ جاہل سمجھا ہوا ہے کیا تم نے؟ کہیں بھی یا اللہ کا لفظ بتاؤ، الحمد سے لے کے والناس اجمعین تک۔ نبی نے کیا پکارا نہیں اللہ تعالیٰ کو؟ تم آ گئے نئے پکارنے والے، تو کہاں لفظ یا اللہ کا آیا ہے؟ ذرا دکھاؤ یا اللہ کا لفظ۔ سے اونلی یا اللہ، سے اونلی یا اللہ، صرف یا اللہ کہو، اللہ کو پکارو۔ یہ تو تم نے مطلب لے لیا آیتوں کا۔ یہ مطلب ہوتا تو قرآن میں بیان ہوتا کہ بھئی صرف یا اللہ کو اور کسی کچھ نہ پکارو۔ وہ پکارنا کچھ اور، لے گئے کہیں اور، جیسے اللہ کو پکارنے سے دشمنی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں میرے کو کہ کیسے دشمنی ہے یا اللہ۔ کہیں ہے الحمد سے لے کے والناس اجمعین تک یا اللہ؟ کسی نبی نے اس طرح یا اللہ کہا؟ سے اونلی یا اللہ؟ بڑے انگریز بن گئے تم لوگ۔ سے اونلی یا اللہ، صرف یا اللہ کہو، گاڑیوں کے پیچھے لگا دیا، لاکھوں روپے برباد کر ڈالے۔ اللہ کو پکارو، کہیں اسٹیکر چپکا کے لگا دیے، بس انہیں کروڑوں اربوں روپے ضائع کیے، ان آیتوں کی بھی بے ادبی کی، اور لوگوں کو بھی بیوقوف بنایا کہ ان آیتوں سے مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ مت کہو، یا علی مت کہو، یہ سب نہیں کہو، کسی اور کے ساتھ یا نہیں لگاؤ۔ تم نے لوگوں کو بیوقوف کیوں بنایا یار؟ یہ تم نے کیا پاگل سمجھا ہوا ہے لوگوں کو کہ اب کوئی قرآن پڑھتا نہیں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے یا اللہ بتاؤ؟ اور تم کہتے ہو کہ غیر اللہ کے سوا کسی کے ساتھ یا نہیں لگانا چاہیے۔ کہاں سے کہتے ہو تم یار؟ یہ قرآن کریم پڑھا ہے کبھی؟ سب یا جو ہے نا غیر اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یا آدم ہو، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا نوح ہو، یا سلیمان، یہ سب شرک ہو گیا کیا سارا؟ سارے یا کھرچو گے کیا قرآن مجید سے؟ تم جاہلو۔ اگر پکارنے سے دشمنی سے اللہ نے خود پکارا اور تم سے کہا تم بھی پڑھو، پکارو، یا آدم کہو، یا عیسیٰ کہو، یا موسیٰ کہو، یا نوح ہو، یا سلیمان۔ پاگل بنا رکھا ہے۔ اب یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، اور تم کہاں کا اسلام لے کر آ گئے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے؟ اور نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ اس میں جب التحیات پڑھ رہے ہوتے ہو تو اس میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی سلام علیکہ۔ کیوں پکارتا ہے وہ؟ شرک ہے نا یا کہنا؟ جاہل لوگوں کو پاگل بنایا ہوا، فرقہ پرستی، فرقہ بندی کے دلدل میں پھنسا رہے ہو، لوگوں کو لڑا رہے ہو، بھیڑا رہے ہو، اور کوئی کام نہیں ہے۔ یا نہیں لکھنا چاہیے، کہیں مسجدوں میں سے یا رسول اللہ لکھا ہے تو یا مٹا رہے ہو۔ ارے کیوں پاگل بنا؟ تمہارے باپ مٹا کرتے تو نماز سے ایھا النبی کا یا مٹا کے دکھاؤ۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبرستان جاؤ تو تمام قبر والوں کو پکارو، السلام علیکم یا اہل القبور، یا کہہ کر پکارو ان کو، قبر والوں کو۔ مٹاؤ، تیرے باپ میں طاقت ہے تو یا مٹاؤ وہاں سے۔ کیوں لڑا رہے ہو؟ کیوں بڑھا رہے ہو؟ مولویوں، یہ فسادی مولویوں، باز آ جاؤ۔ اتحاد امت کی ضرورت ہے۔
فساد کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہو گیا فساد، بہت مچا دیا تم لوگوں نے، شرک و بدعت کے فتوے لگا لیے، تمہارے گھر میں فیکٹری بنی ہوئی تھی شرک کے فتوے لگانے کی، بدعت کے فتوے لگانے کی۔ اب باز آ جاؤ، خدا کے واسطے باز آ جاؤ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، باز آ جاؤ۔ تم لوگوں نے جس بے دردی سے شرک و بدعت کے فتوے لگائے ہیں نا، اللہ کی پناہ، جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ امام احمد خان بریلوی نے کافر بنایا۔ ارے انہوں نے تو بنایا، جس کو انہوں نے تھوڑی بنایا، انہوں نے تو وہ عبارتیں لکھی، اور پھر اس پہ علماء عرب کے علماء، دنیا بھر کے علماءوں نے جب فتوے دیے کافر مانا تو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا، تصدیق کی دنیا بھر کے علماءوں نے۔ ارے تم تو وہ ہو، تمہارا تو بچہ پیدا ہوتا ہے شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، تم نے تو لوگوں کو پاگل بنا دیا، لڑا دیا۔ ارے اتنی بڑی گالی کیوں دیتے ہو یار شرک کی؟ شرک تو بدترین کافر کو کہتے ہیں، خود بڑے نادان بنتے ہو، بھولے بنتے ہو، ہم لوگ تو صحیح ہیں، یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ لعنت تمہاری شکل پہ، جھوٹ بولتے ہو، تم نے سب کو بدترین کافر بنایا، مشرک کہتے ہو، بات بات پہ شرک، بات بات پہ شرک۔ کہ لاکھوں آدمی گئے مزار پہ، کسی ایک نے اگر غلط کام کر دیا، جھک گیا، سجدہ کر لیا، کچھ کر لیا تمہارے بقول تمہارے، تم نے پوری قوم کو، سب کو کہہ دیا یہ تو قبر پجوے ہیں اور یہ ہے روح ہے۔ چاہے لوگ خود تو باز آ جاؤ یار، تم نے پوری دنیا کو مشرک بنا دیا، بدعتی بناتے ہو، گمراہ۔ بدعتی سے کیا کہتے ہو؟ گمراہ اور جہنمی بنا دیتے ہو۔ یعنی دنیا بھر میں جو ابھی میلاد آئے گا، میلاد کی خوشیاں منا رہے ہوں گے لوگ، تمہارے جہاں تکلیف ہو رہی ہوگی، تم کو یہ سارے بدعتی ہیں، یعنی گمراہ اور جہنمی ہیں۔ جو اللہ کے رسول کی شان بیان کرے وہ جہنمی ہو گیا، جو اللہ کے رسول کی عظمت بیان کرے وہ گمراہ ہو گیا، جو اللہ کے رسول کی خوشی میں جلسے جلوس کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ لعنت تمہاری یار، پڑھ لو کہ مدینے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو ان کی خوشی میں کیسے لوگ جلوس در جلوس لے کر گئے تھے، کس طرح بچیوں نے، چھوٹی بچیوں نے، انہوں نے کس طریقے سے رسول اللہ کی شان و عظمت کو بیان کیا تھا۔ پڑھ لو بھائی، خدا کے واسطے پڑھ لو۔ بدعت تو وہ کہتے ہیں جو ایک دم نئی چیز ہو اسلام میں ہو نا، یہ تو سب خوشیاں منانے کا طریقہ اسلام میں موجود ہے یار، جلوس نکالنا موجود ہے، خوشی میں نعت نغمے پڑھنا موجود ہے۔ اے یار کیوں تم قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیوں قرآن کریم کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیوں یہ ملا فسادی ملا پیدا کر رہے ہو یار، جو لوگوں کو مشرک اور بدعتی بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔